السلام علیکم دوستو آج میں آپ سے ارطغرل غازی ڈرامہ جو کہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ویوز اس ارطغرل غازی ڈرامہ کے بارے میں کیا ہیں اور آپ کو یہ ڈرامہ ارطغرل غازی دیکھنا چاہیے یا نہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور جانیے تمام تر تفصیلات اسی ڈرامے کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ترکی کے جو اسلامی ڈرامے ہیں وہ ہم اپنے لوگوں کو دکھائیں گے، اس کے اندر اردو میں اس کا ترجمہ کر کے پاکستانیوں کو دکھایا جائے گا تاکہ پاکستانیوں کو بھی اسلامی تاریخ کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو دوستو رمضان سے پہلے ارطغرل غازی ڈرامہ جو کہ پی ٹی وی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خبریں چل رہی تھیں، اور رمضان جب اسٹارٹ ہوا، اس کا پہلا ایپیسوڈ جب چلنا شروع ہوا تو لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پر اس ڈرامے کے حوالے سے کمنٹس پاس کیے اور سب کو ہی یہ ڈرامہ اچھا لگا۔ لیکن پہلی رمضان سے میں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا، بلکہ دوسری کو بھی نہیں دیکھا، تیسری کو بھی نہیں دیکھا، چوتھی رمضان کو بس ایسے ہی میں نے سوشل میڈیا پر جب دیکھا کہ لوگ زیادہ تعریف کر رہے ہیں، تو میں نے بھی چوتھی رمضان کو یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کیا۔ جب اس کا پہلا ایپیسوڈ دیکھا تو اس کے بعد میں خود حیران ہو گیا کہ ایسا ڈرامہ جو کہ پاکستان میں نہیں بنا، پاکستان کی ہسٹری کے اندر اس کے گرافکس، اس کا جو اس کے کریکٹرز ہیں، اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی زبردست تھیں۔ اور اس کی جو پہلی قسط میں نے دیکھی، اس کے بعد میں نے دوسری دیکھی، بلکہ تیسری دیکھی، اور چوتھی بھی اسی دن میں نے اس کی قسط دیکھ لی۔ یہ ایک سچی کہانی پر لکھا گیا ڈرامہ ہے۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو یعنی ارطغرل غازی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں پر ان کی نسلیں پروان چڑھ سکے۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں اور سلجوق سلطنت میں موجود تمام غداروں کا صفایا کیا۔ دوستو ڈرامے میں یہ داستان 1224 سے سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ارطغرل غازی کے جو والد ہیں سلیمان شاہ، انہوں نے بھی بہت ساری جنگیں لڑیں۔ ارطغرل غازی نے بے مثال کردار اور بے مثال قربانیوں اور ناقابل فراموش تکالیف برداشت کرنے کے بعد ایک اسلام کے سچے جنگجو، بہادر سپاہی اور اللہ کے حکم سے ارطغرل غازی اور ارطغرل غازی کے جو بیٹے ہیں عثمان، انہوں نے 3 بر اعظموں یعنی 3 سب کانٹیننٹس کے اوپر حکومت کی، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی راہ میں وہ لڑے، مظلوموں کو بچایا اور ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 7 سب کانٹیننٹس ہیں، تو 3 سب کانٹیننٹس کے اوپر ان بہادر اسلام کے سپاہیوں نے حکومت کی۔ تو ارطغرل غازی ڈرامے کی خوبصورت ترین لائنز بتاؤں گا، یا ارطغرل غازی کے کوٹس آپ کو بتاؤں گا جو کہ بہت ہی زیادہ بہادری والے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ جدوجہد ہماری فتح اللہ کی، اس کے بعد ذوالفقار سے بہتر نہ کوئی تلوار ہے، نہ علی سے بہادر زمین پر، اس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اس کے بعد دوستو پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے، یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں کبھی۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کا کوئی حقدار نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدت اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے، ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ اس کے بعد ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے
تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو دوستو اس وجہ سے میں اس ڈرامے کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور پہلا سیزن میں نے مکمل کر لیا ہے، جبکہ میں دوسرا سیزن بھی اینڈ کرنے والا ہوں۔ میں رات کو روزانہ 3-4 ایپیسوڈ اس ڈرامے کے دیکھتا ہوں۔ ایسا میرے دل کے اندر ہو گیا ہے کہ بس یہ ڈرامہ دیکھنا ہے۔ تو دوستو آپ کو بھی یہ ڈرامہ نہ صرف خود دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو بھی دکھانا چاہیے، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے اسلام کے جو سپاہی تھے، انہوں نے کس طرح اپنے خاندان، اپنے بچوں اور سب کچھ کی قربانیاں دے کر اسلام کی خاطر جنگیں لڑیں، جہاد کیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں، ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں، کسی ظالم کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے۔ تو دوستو آج کل ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بیٹ مین، سپر مین، اسپائڈر مین، ہلک اور یہ پتہ نہیں کون کون سے جو مین ہیں، وہ بچے جو کہ خیالی کردار ہیں، وہ بچے دیکھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ نقش ہو جاتے ہیں، پھر اسی کی طرح وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بہادر اسلام کے سپاہیوں کی کہانیاں دکھائیں، تاکہ ان کے اندر ایمان پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تاکہ وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی خاطر، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ بچوں کو کارٹون دکھائیں، بچے کو بیٹ مین، سپر مین، یہ جتنے بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کارٹون ہیں یا موویز ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں بچوں کو یہی اسلامی تعلیمات، کیونکہ اس ڈرامے کے اندر ہر طرح سے ایک ایک کردار کے اندر اس زمانے کا جو بتایا گیا ہے، فیملی کے ساتھ کس طرح سے بیٹھنا ہے، ماں کا کس طرح سے ادب کرنا ہے، باپ کا کس طرح سے ادب کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، چاہے کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں۔ تو اس ڈرامے کے اندر سب کچھ اسلامی روایات، اسلامی اقدار اور اسلام کے حقوق، احادیث، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر سب کچھ اس ڈرامے کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو دوستو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ ڈرامہ خود دیکھیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس ڈرامے دیکھنے کی ترغیب دیں، تاکہ وہ بھی یہ ڈرامہ دیکھیں اور ان کے اندر بھی اس طرح سے جذبہ پیدا ہو اور ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح سے اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنے بچوں تک کی قربانیاں دی ہیں۔ تو دوستو میرے لیے ڈرامہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، میں اس کو روزانہ دیکھتا ہوں، مجھے آپ کو یہی بتانا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں، اگر دوسروں کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر اس کو شیئر کر دیں، تاکہ دوسروں کو بھی اس ڈرامے کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ دوستو، اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کریں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کمنٹ کریں، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی اچھی لائن آپ کو ڈرامے کی لگی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ دوستو، پاکستان زندہ باد۔